باب فی الاستتار فی الخلاء۔ مصنف الرحمن آداب استنجا کو ذکر فرما رہے تھے، ان میں سے ایک ادب یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ قضاء حاجت کے وقت تستر کا خیال رکھیں، کشف عورت نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کہیں گے کہ باقبل جو پہلے باب قائم کیے تھے مصنف نے، باب التخلی عند قضاء الحاجہ، اور اس میں بھی تو یہی تستر ہی کا بیان ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تستر اور تخلی میں فرق ہے۔ تخلی کا مطلب یہ ہے کہ تفاوت کے معنی میں ہے، دور جانے کے، لیکن اس کے لیے تستر لازم نہیں ہے، اور تستر جو ہے اس کے لیے دور جانا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ آدمی دور نہ جائیں، گھروں میں جو بیت الخلاء ہوتے ہیں اس میں تستر کا انتظام ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی نا؟ اور وہاں جو ادب ذکر ہوا ہے وہ مستقل ہے تباعد کا ادب، اور یہ ادب ہے تستر کے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تو ہے لیکن ایک دوسرے کے لازم نہیں ہے۔ تستر بغیر تباعد کے بھی پایا جاتا ہے، اور تباعد بھی بغیر تستر کے پایا جاتا ہے۔ اس میں جو روایت مصنف ذکر کر رہا ہے، عیسیٰ ابن یونس ثور سے نقل کر رہا ہے، وہ حسین الحلوانی سے، وہ حضرت ابو سعید سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکتحل فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو سرما لگائیں تو فلیوتر، تو وہ ایتار کا تاک کا اہتمام کریں۔ جس نے اس طرح کیا تو اچھی بات ہے، اگر جس نے ایتار کا اہتمام نہیں کی تو فلا حرج، گناہگار نہیں ہوگا۔ اس میں ایتار کے استحباب کا ذکر فرمایا۔ آدمی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے تو اس وقت ایتار کا اہتمام کریں۔ اب اس ایتار کے طریقے کیا ہوں گے؟ محدثین تین طریقے اس کے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو شمائل میں، شمائل ترمذی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر آنکھ میں تین تین دفعہ، ہر آنکھ میں، یعنی یہ ایک ایک آنکھ کے اعتبار سے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجموعے کے لحاظ سے، یعنی ایک آنکھ میں تین اور دوسرے آنکھ میں 2 دفعہ ہو تو پھر مجموعہ 5 ہو جائیں گے، تو مجموعے کے لحاظ سے ایتار۔ تو ظاہری بات ہے ہر آنکھ کے الگ الگ شمار کریں گے، 3 ایتار مراد ہو تو پھر مجموعہ کے لحاظ سے وہ ایتار نہیں بنتے ہیں، وہ 6 بن گئے۔ تیسرا صورت جس کو امام غزالی نے بھی ذکر کیا ہے اور پسند کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 2 دفعہ سرما لگائیں، اور تیسرا دفعہ جو ہے دونوں کے لیے مشترک ہے، الگ سے نہ لیں، دونوں آنکھوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ 3 طریقے ہیں۔ من اکتحل فلیوتر، آگے فرمایا وہ من استجمر فلیوتر، جو استنجا کرے گا اس کو چاہیے کہ وہ ایتار کریں، وہ بھی 3 پتھر استعمال کریں۔ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، یہ دلیل ہے احناف کے، پہلے گزر چکا ہے۔ استنجا میں احناف اور مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایتار یہ مسنون یا مستحب عمل ہے، اور 3 پتھر کا استعمال کرنا اصل چیز استنقاء محل ہے، صفائی حاصل کرنا۔ وہ 1 پتھر سے بھی ہو سکتا ہے، 2 سے بھی ہو سکتا ہے۔
اگر 3 سے بھی نہیں ہوا تو پھر چوتھا پتھر کا استعمال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن عام طور پر چونکہ عادتاً 3 پتھر سے صفائی حاصل ہو جاتے ہیں، تو اس سے اس 3 پتھر کے ذکر جو ہے روایتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہی مسنون ہے۔ لیکن اس میں امام بہقی رحمہ اللہ اس روایت پر 2 اعتراض کیے، چونکہ وہ شافعی ہے۔ ایک اعتراض تو یہ کیا ہے کہ یہ روایت حسین الحبرانی مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ من استجمر فلیوتر ومن فعل فقد اثر ومن لا فلا حرج، یہاں عدم حرج کا ذکر ما فوق الثلاث کے اوپر ہے، یعنی 3 سے صفائی حاصل نہیں ہوا، اس کے اوپر پھر ایثار جو ہے کا اہتمام کرنا یہ مستحب ہے، لیکن 3 کا استعمال یہ واجب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہاں فلا حرج کا تعلق کیا ہے؟ ما فوق الثلاث، 3 یعنی 3 سے اوپر کے ایثار پر عدم حرج کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن علامہ ذیلی رحمہ اللہ ان دونوں باتوں کو تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ حسین الحبرانی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ مجہول ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت کو علامہ ابن حبان نے اپنے صحیح میں ذکر کیا، اور ابن حبان طبقہ اولا کسے تعلق رکھتے ہیں جو صحیح روایتوں کو ذکر، اس میں سے یہ روایت کم از کم حسن تو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ومن لا فلا حرج، عدم حرج جو ہے یہ ما فوق الثلاث پر دلالت کر رہا ہے، ایثار پر ہے، یہ بھی حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے۔ اس لیے حدیث میں اس کا تعین نہیں ہے کہ 3 سے زیادہ اوپر کے ایثار پر جو ہے یہ حکم لگایا جا رہا ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ومن اکل فما تقلل، جو کوئی چیز کھائیں، فما تقلل جو حلال کریں، فلیلفظ اس کو پھینک دیں، یعنی اگر کوئی کسی چیز کے ذریعے سے حلال کر کے دانتوں میں پھنسے ہوئے چیز کو نکال لیتا ہے تو اس کو پھینک دیں، اس لیے کہ اس میں خون کا آمیزش شامل ہوتا ہے۔ حلال کے وقت اس میں خون لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے جو آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ومالا کا بلسانہ فلیبتلع، جس کو نکالے زبان کے ذریعے سے، یعنی اگر دانتوں میں پھنسے ہوئے چیز کو زبان کے ذریعے سے نکال دیا تو پھر اس میں خون کی آمیزش نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو نکل سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، ومن اتى الغائط، جو آدمی غائط یعنی قضائے حاجت کے لیے آتا ہے، فلیستتر، اس کو چاہیے کہ سترے کا اہتمام کریں، تستر کا اہتمام کریں، کشف عورت نہ ہو، کوئی نہ دیکھیں اس کو، پردے کا انتظام کریں۔ ففیہ ترجمہ، یہاں اس روایت کو لانے کا مقصد یہی جملہ ہے، اسی سے ترجمہ الباب ثابت کر رہا ہے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَن يَجْمَعَ كَثِيبًا مِّن رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، اگر کوئی سترے کے لیے، آڑ کے لیے کوئی چیز نہیں پاتا، قضائے حاجت کے لیے بیٹھ رہا ہے اس کو، تو حضور فرماتے ہیں الا ان یجمع کثیبا، مگر یہ ہے کہ وہ ریت کا ڈھیر ہے، کثیبا من رمل، ریت کا ڈھیر، تو فلیستدبر ہو، اسی کو آڑ بنا کے اس کے پیچھے بیٹھ جائیں، اس کی طرف پش کر کے۔ فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، یہ تستر کا اہتمام کریں جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کے مقاعد کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہاں یلعب بمقاعد بنی آدم،
مقاعد جمع ہے مقعد کے، اس کے دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو مقعد ہے سرین کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا مقعد برمانا ہے موضع القعود، موضع القعود. تو اب یہاں تلاؤ میں شیطان سے کیا مراد ہے؟ وہ تو حسی تو ہے نہیں کہ آدمی کو نظر آئے. تلاؤ سے مراد یہی ہے کہ اس صورت میں دوسرے لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرے گا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس وجہ سے آپ اہتمام کریں تستر کی. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، اور کسی نے اس طرح نہیں کی فقد احسن وہ بہتر ہے، ومن لا فلا حرج جہاں اس کے متعلق فلا حرج اس نے فرمایا کہ تستر تو ضروری ہے نا، کشف عورت تو ناجائز ہے، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں آپ کو یقین ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہاں تستر کا اہتمام نہیں کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قال ابو داود رواه ابو عاصم عن ثور قال حسين الحميري قال رواه عبد الملك بن سباح عن ثور فقال ابو سعيد الخير قال ابو داود ابو سعید الخیر هو من اصحاب النبی. اب یہاں ایک بات تو مصنف علیہ الرحمہ ثور کے شاگردوں کے اختلاف کو بیان کر رہا ہے. اوپر روایت میں آپ نے دیکھا کہ ثور کے شاگرد ہے عیسیٰ ابن یونس. کون ہے؟ اور اس نے ابو سعید، اچھا اس نے حسین کو جو ثور کے استاذ ہیں حسین الحبرانی، کیا نکل گیا؟ حسین الحبرانی ہے، عن الحسین الحبرانی ہے. لیکن ثور کا ایک دوسرے شاگرد ہے ابو عاصم. کون ہے؟ تو وہ نقل کر رہا ہے حسین الحمیری. حبرانی کے بجائے کیا نقل کر رہا ہے؟ انہیں ثور کے استاذ کو نقل کر رہا ہے کہ وہ حمیری ہے. اب اس اختلاف میں یہ سمجھ لیں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حمیر جو ہے یہ اوپر والے قبیلے کا نام ہے، اور حبران جو ہے یہ اس کے نیچے شاخ ہے. جیسے ایک آدمی قریشی بھی ہو سکتا ہے اور بنو ہاشم میں بھی ہو سکتا ہے، قریشی بھی ہے اور ہاشمی بھی ہے. سمجھ میں بات آئی؟ تو اسی طرح یہاں پہ کیونکہ قریش اوپر والے خاندان کا نام ہے اور ہاشم میں جو ہے وہ نیچے، تو اسی طرح حمیر جو ہے یہ قبیلے کے اوپر والے حصے کا نام ہے اور حبران اس کا ایک شاخ ہے. ایک آدمی دونوں ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور فرق ذکر کر رہا ہے کہ ثور کا ایک تیسری شاگرد ہے جس کا نام ہے عبد الملک ابن سباح. ثور کے یہ تیسری شاگرد ہے. اس نے ابو سعید کو الخیر ذکر کیا، اور باقی ثور کے جو دو شاگرد ہیں ابو عاصم اور حسین ابو کیا نام ہے عیسیٰ، ان دونوں نے تو ابو سعید مطلق ذکر کیا، اس کے نسبت ذکر نہیں کیا نبی سعید ہے. لیکن ایک تیسرے شاگرد ہے عبد الملک ابن سباح، اس نے ابو سعید کے ساتھ الخیر کا نسبت لگایا ہے. کیا لگایا؟ یہ سمجھ لیں. لیکن بعض حضرات نے پھر ابو سعید کے بجائے ایک تیسرا اختلاف یہاں پہ اور بھی ہے جس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ بعض حضرات نے ابو سعید کے بجائے ابو سعد ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ امام ابو داؤد فرماتے ہیں قال ابو داؤد ابو سعید الخیر هو من اصحاب النبی ہے. لیکن ابو سعید الخیر جس کو عبد الملک ابن سباح ذکر کر رہا ہے وہ صحابی ہے. وہ کیا ہے؟ اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ تو آپ کو بتا دیا کہ ابو سعید جس کا ذکر مطلق ہے جو ماقبل ذکر ہوا، یہ یاد رکھیں ابو سعید دو ہے. کتنے ہیں؟ ایک ابو سعید الحبرانی ہے. کیا ہے؟ حبرانی. جو ماقبل ذکر ہوا ہے
وہ مطلق جو ذکر ہوا ابو سعید وہ بھی کیا ہے؟ حبرانی ہے. ایک ہے ابو سعید الخیر، وہ انماری ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا والا حبرانی اور یہ دوسرا والا انماری. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابو سعید الحبرانی تابعی ہے. کیا ہے؟ اور ابو سعید الخیر صحابی ہے. دو فرق ہو گئے. لیکن یہ تو آپ کو بتا دیا. تو کچھ شاگرد جو ہے سور کے ابو سعید مطلق ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ حبرانی ہے. کچھ ذکر کرتے ہیں کہ ابو سعید الخیر ہے. جو ابو ہریرہ سے نقل کرنے والا تابعی ہے یا صحابی ہے؟ لیکن یہاں ان دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ یہ ابو سعید حبرانی ہے یا انماری ہے جو الخیر صحابی ہے؟ یعنی یہ تابعی ہے یا صحابی ہے؟ اس کا فیصلہ ابو داؤد نے نہیں کی. لیکن امام ابو داؤد کے سنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ یہاں ابو سعید الحبرانی ہے جو تابعی ہے. لیکن امام ابو داؤد نے فیصلہ نہیں کیا. حافظ ابن حجر نے اس پہ تفصیلی بحث کی اور اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابو سعید الحبرانی ہے یہاں پہ جو تابعی ہے. کون ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ابو سعید الحبرانی ہے جو تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری میں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ زیادہ راجح یہی ہے کہ یہ ابو سعید الخیر ہے جو صحابی ہے. کون ہے؟ صحابی. پھر اس کے لیے علامہ عینی نے کئی شواہد بھی ذکر کیے کہ یہاں مراد ابو سعید جو ابو ہریرہ سے نقل کرنے والے ہیں وہ بھی صحابی ہی ہے، ابو سعید الخیر ہی ہے. پھر اس کے لیے وہ کئی قرینہ ذکر کر رہا ہے عمدۃ القاری میں. بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال چلیے. ينهى عنه أن يسترجع به وفي قال حدثنا يزيد بن نعمان بن عبد الله بن واحد الحمداني قال أخبرنا المفضل يعني بن فضالة المصرية عن عياش بن عباد الثاني الثاني أن سليمان بن غيلان أخبره عن شيبان الثاني قال إن مسلمة بن محمد باب ما ينهى عنه أن يسترجع به. کن چیزوں سے استنجا کرنا ممنوع ہے اس کا ذکر کر رہا ہے. اگرچہ ان کا تذکرہ ماقبل ہو چکا ہے لیکن وہ ضمنی طور پر تھا اور یہاں اصالتاً مصنف ذکر کر رہا ہے. آداب استنجا کے متعلق ضمنی طور پر وہ ذکر ہوئی روایتیں اور یہاں اس کو اصالتاً ذکر کر رہا ہے. ماقبل آپ کو یہ بتایا تھا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے استنجا کرنے سے شریعت نے منع کی. ایک وہ چیز متبرک ہو یا آلات علم میں سے ہو، جیسے کاغذ ہے لکھنے کے لیے، سمجھ آئی بات؟ یا وہ مسمن ہو، قیمتی چیز ہے، اس میں تزیع مال ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. یا وہ مقاصد حسنہ میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ٹوپی ہے جو اس کو سر پہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے تو اس لیے اس کی اہانت نہیں ہوگی. سمجھیں ایک بات. یا جیسے بتایا کہ آلات علم میں سے ہو، قلم ہے، کاغذ ہے، تو اچھے مقاصد میں استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح یا وہ ہے جن کا ذکر خاص طور پر احادیث میں ہوا ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کوئلے سے استنجا نہ کریں، حدیث میں آیا ہے کہ ہڈی سے استنجا نہ کریں، حدیث میں آیا ہے کہ گوبر سے استنجا نہ کریں، یا وہ چیز خود نجس ہو، خود کیا ہو، یا اس چیز میں استنجا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کے اندر ازالہ نجاست کا طریقہ نہیں ہے، تو یہ اس سے نجاست ظاہر نہیں ہو سکتا بلکہ تلویث کا امکان ہے. تو ایسے چیزوں سے استنجا
ممنوع ہے. فقہاء نے پھر ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اب یہاں پہ جو روایت مصنف رحمہ ذکر کر رہا ہے وہ ہے شعیب ابن بیتان کے. وہ خبر دے رہا ہے کہ شیبان الاتبانی سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان مسلمۃ ابن مخلد استعمل رویف ابن ثابت علی اسفل الارض. یہ عرب سے مراد ارض مصر ہے. مصر کے گورنر تھے رویف ابن ثابت. مصر کے گورنر کون تھے؟ رویف ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. اور مسلمہ ابن مخلد یہ صغار صحابہ کرام میں سے ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان مسلمہ ابن مخلد، مسلمہ ابن مخلد نے استعمال، اچھا یہ سمجھ لیں کہ مسلمہ ابن مخلد جو ہے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر کے گورنر تھے. مصر کے پھر اس مصر کو دو حصے میں تقسیم کر دیا اس نے، اپنے نائب مقرر کیے رویف ابن ثابت کو. کس کو؟ اور یہ بھی صحابی ہے. اسفل الارض، ارض سے مراد ارض مصر ہے. یعنی مصر کے ایک نشیبی جو علاقے تھے ان کے ذمہ دار اس مسلمہ ابن مخلد نے رویفے کے حوالہ کر دی. یہ اس کے نائب تھے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ شیبان واقع نقل کر رہا ہے فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ قَوْمِ شَرِيكٍ إِلَىٰ الْقَمَا. ہم اس کے ساتھ قوم شریک سے القما کی طرف جا رہے تھے، یا القما سے قوم شریک کی طرف جا رہے تھے. کس کے ساتھ؟ رویف ابن ثابت کے ساتھ، جو مصر کے ایک حصے کے گورنر تھے. ایک حصے کے، اس کے ساتھ ہم سفر میں تھے. یہ قوم شریک سے القما کی طرف جا رہے تھے یا القما سے قوم شریک کی طرف آ رہے تھے. یہ یرید القام، لیکن ہمیں جانا تھا القام میں. دونوں صورتوں میں، چاہے ادھر سے آنا ہو یا ادھر سے جانا ہو، تو ہمیں کہاں جانا تھا؟ القام. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. یہ اصل بات جو ہے آگے ذکر کر رہا ہے. اس سے پہلے حضرت رویفے فرماتے ہیں فقال رویفے، ہم اس سفر میں تھے تو رویفے رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ کہا ان کان احدنا فی زمن رسول اللہ لیاخذ النزوہ فیہ. حضور کے زمانے میں ہم میں سے ایسا بھی ہوتے تھے. لیاخذ النزوہ فیہ، نزوہ کہتے ہیں سواری کو، اس اونٹ کو جو بڑے لاغر قسم کے ہو، جو بیکار قسم کے ہو. تو ظاہری بات ہے جب سواری اچھے نہ ملے تو آدمی پھر مجبوراً ایسے سواری کو بھی استعمال کرتا ہے جو سفر میں اس کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے. اپنے بھائی سے، یعنی مسلمان بھائی سے لاغر اونٹ کو لے لیتے. ان لہ النصف مما یغنم، جو غنیمت ہمیں ملے گا اس میں سے آدھا ایسے اس کو دیں گے، مالک کو دیں گے. جاتے وقت ہمارے پاس سواری نہ ہوتے، جہاد کے لیے جاتے وقت کسی کے پاس اضافی سواری ہے، ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں عاریتاً دے دیں، ہمیں اس مال غنیمت میں اگر اس جہاد میں مل گیا اس کا آدھا حصہ آپ کو دیں گے. آدھا حصہ وَلَنَا النِّصْفُ، باقی آدھا حصہ ہمارے لیے ہوگا. پھر کیا ہوا؟ اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قدیم الاسلام ہیں. حضور کے ساتھ ہم نے شروع میں جو تکلیفیں تھیں نا وہ اٹھائی ہے مدینہ منورہ میں، جو ابتدائی ادوار میں مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے. تو بعد میں جو فتوحات زیادہ ہو گئے تو اس کے بعد تو مال زیادہ آ گئے. یعنی میں قدیم الاسلام ہوں اور ان سب وقتوں کے ساتھی ہوں حضور کے. تو یہ اس سے بیان کیا جاتا ہے نا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، جو آگے بات بیان کر رہا ہے توجہ سے سنیں. ہاں یجوز علی الرجل نفسہ اذا جہل مکانہ. ہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے سامنے
بادشاہ بکر کے سامنے کہا تھا انی حفیظ علیم، تو اپنے تعریف کیے. تو اس کے ماتحت اللہ ابن کثیر فرماتے ہیں یجوز مدح رجل نفسہ، ایک آدمی اپنے تعریف اور تعارف اس سے پیش کر رہا ہے تاکہ سننے والے جو ہے متوجہ ہو جائیں. جیسے ایک انجان جگہ پر آپ گئے، آپ کے جانے کا ایک مقصد ہے کہ میرے پیغام لوگوں تک پہنچ جائیں، تو اب ایک انجان آدمی ہو تو اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں لیتے ہیں. آپ وہاں اپنے تعارف اس سے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ میرے طرف متوجہ ہو، جس پیغام کو میں لایا ہوں یا جس دعوت کے غرض سے میں آیا ہوں تو لوگ اس کو توجہ سے سنیں. تو اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. اب یہ صحابی بھی اس لیے یہ ذکر کر رہا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، اور آگے جو پیغام میں دے رہا ہوں اس کو غور سے سنیں. کہتا پھر کیا ہوتا؟ وَإِن كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّسْلُ وَالرِّيشُ وَلِلْآخِرِ الْقَدَرُ، کبھی ہم میں سے کسی کو لَيَطِيرُ مانا انہیں حصہ مل جاتا. کیا ہوتا؟ انہیں حصہ مل جاتا. اور لَيَطِيرُ کا معنی یہ ہے کہ يَحْصُلُ لَهُ بِالْقِسْمَةِ، تقسیم میں ہمارے حصہ میں مال غنیمت ایک تیر مل جاتا. کیا ہو جاتا؟ اس کے ہاتھ میں ایک تیر مل گیا مثال کے طور پر، کبھی ایسا بھی ہوتا. اب اس کے 3 حصے ہوتے ہیں تیر کے. کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے النسل، نسل کہتے ہیں حدیدۃ السہم کو، یعنی پیکان. اور دوسرا ہوتا ہے ریش، 2 پر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور ایک ہوتا ہے قدا، وہ لکڑی، نیچے لکڑی. اب یہ 3 چیزیں ایک تیر کا حصہ ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لکڑی ایک آدمی لے لیتا اور باقی 2 حصہ دوسرے جو حصے گرا ہے وہ جو سواری لی ہے ان کو دیا جاتا، کیونکہ آدھے حصے پہ لیا ہے. اب ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اجارہ ہے، سواری کو اس طرح کرائے پر لینا، یہ اجارہ فاسدہ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اس میں نفع معلوم نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ نفع ملیں گے بھی یا نہیں. مال غنیمت کا کیا پتہ، کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا. اور پھر اگر ملا تو یا زیادہ ملیں گے یا کم، یہ بھی معلوم نہیں ہے. تو یہ ایک قمار کا صورت ہے جو جائز نہیں ہوتا. تو پھر صحابہ یہ معاملہ کیسے کرتے تھے؟ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ حضرت نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قمار کا صورت ہے، اور شروع میں قمار کی صورت جائز ہوتے تھے. شروع میں یہ اس وقت کی بات ہے جب ممانعت نہیں آئی تھی. ممانعت بعد میں. ایک جواب حضرت گنگوئی رحمہ اللہ دیتے، وہ فرماتے نہیں یہ اجارہ نہیں تھا، یہ اجارہ بلکہ یہ مجازات الحسنہ بالحسنہ کے قبیل سے ہے. کیا ہے؟ مجازات الحسنہ. مجازات الحسنہ بالحسنہ کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا یہ سوچتا کہ میں تو اللہ کے رضا کے لیے دے رہا ہوں، لیکن لینے والا یہ سوچتا کہ اگر مجھے مال غنیمت مل گیا تو چلو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ہے. اب دیکھیں ہر آدمی دوسرے کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے، کوئی معاملہ نہیں تھا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ایک دفعہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جہاد پہ جانے کے لیے جب سارے جانے لگے اب میرے پاس سواری نہیں، میں نے اعلان کر دیا کہ کسی کے پاس کوئی سواری ہو اور مجھے راستے میں جو ہے کھانے پینے کا میرے انتظام کر لے، تو میرے جو مال غنیمت ملے گا نا تو وہ سارے اسی کو دے دوں گا. تو ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ چلو میں سواری بھی دے دی اور راستے میں کھانے پینے کا سارے ذمہ داری بھی اس نے اٹھا دی. تو ہمیں وہاں پہ بہت سے مال غنیمت ملے، کئی سواری ملے. تو جب ہم واپس آئے تو میں سب کو لے کے جو ہے اس کے قدر میں حاضر ہوا. میں نے کہا یہ آپ سے وعدہ ہوا تھا تو یہ مال غنیمت جو مجھے ملی ہے یہ آپ کو رکھ لیں. اس نے کہا بیٹا تو میں نے اس اجر کی بات نہیں کی تھی، میں نے اس جہان کے اجر کی بات کی تھی. تو وہ اجر اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو لہٰذا اپنے مال لے جاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں مجازات الحسنہ، یعنی لینے والا اور دینے والا دونوں ثواب کا نیت. اب دینے والے سب سمجھتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ دے دوں گا اس کا،
اور دینے والا کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں، اس کا اجر۔ تو اب یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ ہے، تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا آگے یہ فرما رہے ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمانے لگے یہ صحابی، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا، یا رویف لعل الحیات ستطول بک بعدی، شاید آپ کو لمبی عمر مل جائے میرے بعد۔ لعل یا تو امید کے معنی میں ہے، یعنی کیا مطلب، جیسے ایک آدمی عمر رسید ہوتا ہے، دوسرا نوجوان ہے آپ جیسے، اور آدمی وہ یہ کہیں کہ بیٹا آپ کو، تو یہی امید ہوتا ہے کہ جوان کا عمر زیادہ ہو، تو میرے بعد آپ کو لمبی عمر مل جائے گی، تو لہٰذا یہ باتیں لوگوں کو بتا دینا، میرے طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا۔ یا یہ ہے کہ یہ امر مغیب ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ رویفے کو لمبی عمر ملنی ہے، تو اس لیے اس کا انتقال سن 56 میں ہوا ہے، اور افریقہ میں سب سے آخری صحابی ہے جو انتقال ہوا ہے، حضرت رویفے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس وجہ سے یہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا فخبر الناس، اس لیے جب آپ کو لمبی عمر مل جائے گی لوگوں کو یہ بتا دینا کہ میرا یہ پیغام، ایک تو یہ ہے کہ انہ من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی کو گہرا بنا دیا، او تقلد وطرن، یا تانک باندھ لیے، او استنجا برجین، یا گوبر سے استنجا کی، برجیے دعوتیں، اور آگے فرمایا آواز میں ہڈی کے ساتھ، فإن محمدا منہ بری، بتا دینا کہ نبی اس سے بیزار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہے؟ بیزار ہے۔ دیکھو تقلد وطرن قرمن عقد لحیتہ، عقد سے مراد کیا ہے؟ گہرا لگانا۔ دور جہالت میں داڑھیوں میں جو ہے گہرا لگاتے تھے، آپ کو پتہ ہے مشرکین عرب داڑھی نہیں منڈواتے تھے۔ حضور نے پہلے دفعہ دیکھا تھا جو فارس سے 2 پولیس والے آئے تھے، اور انہوں نے ان کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تبیلکما من امرکما بہذا، کس نے کہا تمہیں کہ یہ اللہ کے خلقت میں تبدیلی کریں؟ عرب میں عام طور پر داڑھی کاٹنے اور منڈوانے کے رواج نہیں تھے۔ اب تقلید سے ایک معنی تو یہ ہے گہرا لگانا داڑھی کا، یہ منع ہے، اور دور جہالت میں گہرا لگا کے پھر موتیاں جو ہے ان میں لٹکاتے تھے۔ بات سمجھ، جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے، اس کی بھی داڑھی تھی، اس کی داڑھی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ چھوٹے تھے تو گود میں اٹھائے تو اس نے وہ موتی کو جو ہے نکال لیے تھے داڑھی سے، اس نے کہا اس کو قتل کر لیں، یہ تو خطرناک لگتا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اس کو کیا پتہ ہے، 2 پلیٹ میں رکھتے ہیں، ایک میں جو ہے سونا رکھتے ہیں اور دوسرے میں انگارہ رکھیں، اس کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو وہی تو اس یا تو یہ مراد ہے، یا یہ ہے کہ دور جہالت میں جن کے جتنا شادیاں ہوتی تھیں نا اتنا گہرا لگاتے تھے، ایک آدمی 4 شادی، کسی کا 5 ہے، کسی کا 10 ہے، تو جتنا شادی اتنا گہرا لگاتے تھے تاکہ پہلے سے پتہ چل جائے کہ اس کے 2 بیویاں ہیں، اس کے 4 ہیں، اس کے 5 ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو منع کیا گیا۔ یا تقلد، یا اس سے مراد یہ ہے کہ داڑھی کو اوپر چڑھانا، داڑھی کا حکم یہ ہے کہ ارسال، داڑھی کا حکم کیا ہے؟ ارسال، نیچے کی طرف لٹکانا، اور کچھ لوگ جو ہے اوپر چڑھا کے جو ہے داڑھی کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منع کیا۔ او تقلد وطرن، یا تانک جو اصل میں اس پٹھے کو کہتے ہیں، پٹھے سے جو ہے وہ تار نکال کے پھر اس میں لگاتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ عام طور پر نیزوں میں استعمال ہوتے تھے، اب اس سے مطلق تار مراد ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا آج کل عاملین جو ہے تار بابا بھی ہوتے ہیں، اور یہ بیٹیوں کے یہاں تو پاؤں میں تار باندھے ہوئے اور ہاتھ میں باندھے ہوئے، اب یہ نظر نہیں لگیں گے۔ ہمارے ایک کو جو آتا ہے وہ تار باندھ کے دے دیتے ہیں کہ اس میں دم کیا ہوا ہے، حضور نے منع فرمایا، حضور تو اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔